دعا ہر صبر کی ایک کہانی ہوتی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر حل کے ہی رہ جائے گا۔ کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو، جس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہ تو ساتوں آسمان اور اس کائنات کا مالک ہے۔ تو جس رب نے تمہارے واسطے یہ تقدیر لکھی ہے، وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر بھی قادر ہے۔ بس تم اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں، وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں۔ جب ہماری صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر اور۔ یہ راستے تمہارے رب خود بنائے گا۔ ایک دن یہ دروازے جو تمہیں بند نظر آ رہے ہیں، تیرا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دے گا۔ جس کا خدا پر یقین نہ ہو، اس کا دعا پر کیا یقین ہوگا۔ دعا دراصل ندا ہے، فریاد ہے، مالک کے سامنے التجا ہے، اپنی فانی اور محدود زندگی کی کسی الجھن سے نکلنے کے لیے۔ جب تم دعا مانگتے ہو تو سمجھو کہ یہ ایک سفر کی شروعات ہے۔ یعنی بعض اوقات تمہیں فوراً راستہ مل جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں اندھیرے سے چلنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے اور اپنی امید کو بار بار سنبھالنا پڑتا ہے۔ دعا کا قبول ہونا صرف ملنے سے نہیں، بلکہ اس وقت کے صبر سے بھی جڑا ہوتا ہے جو قبولیت سے پہلے آتا ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو سن بھی رہا ہے اور انہیں بہترین وقت پر پورا کرنے کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ بس اگر راستہ لمبا لگ رہا ہے تو یہ مت سمجھو کہ تمہاری دعا ضائع ہو گئی، بلکہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں کچھ ایسا دینے والا ہے جو تمہاری سوچ سے بھی بہتر ہوگا، کیونکہ وہ تمہاری دعاؤں کا بھی مالک ہے اور ان کے بہترین انجام کا بھی مالک ہے۔ تم دعا کرتے رہتے ہو، گھنٹوں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، سجدوں میں روتے ہو، اللہ سے کہتے ہو تمہیں وہ عطا کر دے جو تم چاہتے ہو، اپنے لیے خیر مانگتے ہو، مگر کبھی کبھی تمہیں تمہاری دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ مگر ان لمحوں میں مایوس مت ہوا کرو، کیونکہ کچھ دعائیں وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، اور یہ تو ایسے لمحے ہوتے ہیں کہ جب تمہیں اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر اعتماد ظاہر کرنے کا وقت ہوتا ہے، نہ کہ مایوسی۔ وہ چاہے تو ذرا وقت بھی نہ لگائے اور کن فرما دے، اور چاہے تو صدیوں لگا دے۔ اگر وہ تمہیں دینے میں تاخیر کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کی مصلحت ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس کو تمہارا مانگنا، یقین رکھنا، صبر کرنا پسند آ گیا ہو، تمہارا اس سے باتیں کرنا اس کو پسند آ گیا ہو۔ انسان تو ایسا ہے کہ جب اس کو اس کی من پسند چیز مل جاتی ہے تو وہ دینے والے کو بھول جاتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس کو بھول جاؤ، اسی لیے تم سے رابطہ بحال رکھنے کے لیے تاخیر کرتا ہے۔ دعائیں عادتوں کو بھی بدل دیتی ہے۔ دعا مانگی۔ میں نے دعاؤں سے عادتوں کو بدلتے دیکھا ہے۔
جو دعائیں آپ سے جھوٹ نہیں رہی، جو دعائیں آپ اپنا نہیں پا رہے، آپ کے اندر صبر نہیں، برداشت نہیں، حوصلہ بلند نہیں، ہمت کمزور ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے، بہت حساس ہے، کسی کا سن نہیں سکتے، یا اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، تو دعائیں مانگیں، مگر ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں، اس چیز کو حاصل کرنے میں مشکلات جھیلیں، برداشت کریں، جب تک کریں گے نہیں آئے گا کیسے؟ اور اگر نہیں ہو پا رہا تو تب بھی ہمت مت ہاریں، دعا جاری رکھیں اور اس چیز کے قریب رہیں، اس کے بارے میں پڑھیں اور سنیں اور عزم کریں کہ ایک دن اللہ کی مدد سے آپ یہ کر لیں گے۔ ہاں، اللہ ہی انسان کو اتنی ہمت دیتا ہے جب وہ مانگے، اسی لیے مانگے اور بہت مانگے تو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ دعا سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں؟ میں نے بھی اللہ سے یہی دعا کی کہ اے اللہ، اگر ہماری تقدیر میں کوئی بدبختی لکھی گئی ہے تو اسے خوش قسمتی میں بدل دے، اگر کوئی شر لکھا ہے تو اسے خیر میں بدل دے، اگر کوئی نعمت کم ہے تو ان کو ہمارے حق میں بہتر فرما دے، ان میں اضافہ فرما، اگر گمراہ ہونا لکھا ہے تو اسے ہدایت میں بدل دے، اگر کسی نے ہمارا دل دکھایا ہے یا ہم سے کسی کا دل دکھا ہے تو سب کے دلوں کو صاف فرما کر ہم سب کو معاف فرما، اور ہمارے پاس عقل کی کمی ہے تو اس کو بڑھا دے، اگر کوئی غلط فیصلہ کرنے لگے تو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دینا، اور اگر ہمارے گناہ بہت ہو گئے ہیں تو یا اللہ تو ہماری توبہ اور استغفار کو بھی قبول کر دے، اور ان سب سے بڑھ کر اگر تیرا فضل و کرم ہم پہ تھوڑا ہے تو اسے بڑھا کر اتنا کر دے کہ ہماری جھولیاں تیرے فضل و کرم سے خالی نہ ہو، ہر سانس کے ساتھ تیرا شکر ادا کرنے کی عادت ڈال دے میرے مولا۔ دعائیں ناممکن چیزوں کے لیے ہی ہوتی ہے، ایسی چیزیں جو تمہاری پہنچ سے باہر ہو، جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے، وہ تمہاری دعائیں نہیں ہیں تو کیا ہے؟ دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہیں جو دسترس سے نکل جاتی ہیں، بس ایک ہی آواز کی بات ہے، تمہارے دل کی صدا، اور ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر بدل سکتی ہیں، دعاؤں کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ٹال سکتا، ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر تمہاری عقل دنگ رہ جائے، دعا تو ایسی چیزیں بھی بدل دیتی ہے، اور ایسی چیزیں جنہیں نہ کبھی کسی نے دیکھا ہو اور نہ سنا ہو، جن کے تذکرے سے الفاظ بھی گھبرائیں، جو تم سوچتے ہو کہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتے، جن کے ہونے کا علم بھی تمہاری چھٹی حس کو بھی نہیں چھو سکتا۔ دعائیں تو ان چیزوں کو بھی چیر پھاڑ کر تمہارے حق میں بہتر فیصلہ کر دیتی ہے۔ دعائیں وہ معجزے ہیں جنہیں تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا، وہ کن کا سوال ہے جنہیں اللہ رد نہیں کرتا۔ جو چیزیں تمہارے مقدر نے تم سے چھین لی ہے، دعائیں وہ بھی تمہارے قدموں میں لا کھڑا کرتی ہیں، جن سے ملنے کی تمہیں کہیں سے بھی امید نہیں، وہ چیزیں بھی دعائیں تمہارے سامنے لا کھڑی کرتی ہیں، جن کے ہونے کا تم خواب میں ہی تصور کر سکتے ہو، حقیقت میں تم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، دعائیں تم تک وہ بھی پہنچا سکتی ہیں جن کے مخالف ساری کائنات آ کر کھڑی ہو جائے، جو تمہاری تخیل میں بھی نہ سما پائے، جنہیں ماننے سے تمہاری عقل بھی انکار کر دے۔ دعا تو وہ ہے جن کے رونما ہونے کا تمہیں یقین احساس تک نہ ہو، وہ بھی تمہارے حق میں ہو جائے، وہ دعا بھی قبول ہو جائے جو تمہارے لیے ناممکن ہے اور اس دنیا کے لیے ناممکن ہے۔
تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔